میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بہت ہی مہربان، اگر میں کہوں کہ محسن مدارس اسلامیہ حاجی عبداللطیف صاحب اور حاجی اسلم صاحب، اور ہمارے بہت ہی مکرم جناب اکرم صاحب، ان سارے حضرات کو کہ جنہوں نے زمین دی، جنہوں نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، اس پہ اللہ کا قرآن اور حدیث پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ میں کل ایک ڈاکٹر صاحب کی تحقیق پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس تحقیق پہ پہنچا ہوں کہ ہیروئن اور چرس انسانی صحت کے لیے اتنی مضر نہیں ہے جتنی یہ سکرین مضر ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ چرس پینے ہو اور ہو جائے تو مسئلہ ہو گیا جی ماشاء اللہ۔ مولوی صاحب آئے بڑا چنگا بیان کیا، نہ چرس پیو یہ نہ دیکھو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی مضر ہے، قاتل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا قاتل یہ سکرین ہے، اس پہ گیمز ہے۔ اور کہا 3 منٹ کی سکرین، 3 منٹ جو بچہ اسکرین کو دیکھتا ہے، اس کے دماغ پر جو منفی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ شاید اس طرح کے بیہودہ نشوں کے ساتھ اتنی تیزی سے پیدا نہیں ہو رہی۔ اور میں آج متنبہ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، وقت نوٹ کر لیں، دن نوٹ کر لیں، اگر ہم نے اپنی اولادوں کا سنجیدگی سے خیال نہ کیا، آج تو چھوٹے ہیں، آپ کے محتاج ہیں، تھوڑی بہت بدتمیزی کر کے معافی مانگ لیں گے، ساری کر لیں گے، لیکن کل جب ان کے ہاتھ میں قدرت ہوگی تو اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ جوتے مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تربیت انسانی نہیں ہے، حیوانی تربیت ہے۔ تربیت دیکھنی ہے یہ معصوم بچے، ان کے چہروں پہ قرآن کے انوار نظر آئیں گے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہو کر قرآن کے فضائل بیان کر رہا تھا، آپ کا بیٹا ہے۔ آج آپ کی یونیورسٹیوں میں فیس دے کر بچے اور بچیاں ہیروئن اور منشیات کا استعمال کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے تعلیم پر تو توجہ دی، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی، اور تربیت آج ہماری اولادوں کی کر رہا ہے تو سوشل میڈیا کر رہا ہے، تربیت آج ہمارے اولادوں کی کو کر رہا ہے تو ٹی وی اور کوئی فاسق فاجر بیٹھا ہوا اینکر کر رہا ہے۔ کیسے ہماری اولادیں ہماری وفادار ہوں گی؟ آج صورتحال یہ ہے کہ میں جب یورپ میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، میرے پاس والدین روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، انسان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ درس دیا جاتا ہے، انسان ہونا بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ جملہ میں نے ہمیشہ کہا اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، ہمیں مسلمان دیکھ کر اسلام کا نقشہ مت لاؤ، جو ایک پکا اور سچا مسلمان ہے وہی بہترین انسان ہوتا ہے، وہی بہترین انسان ہوتا ہے۔ اگر ہم نے
اپنی اولادوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا تو ہم کامیاب اور کامران لوگ ہوں گے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا نواب تھا، اس نے اپنے بیٹے کو انگلینڈ بھیجا، بیرسٹر بن کر آیا بیٹا، بہت بڑی دعوت کی، واسرائے کو بھی بلایا۔ تو جب دعوت کا اختتام ہوا تو اس نے ایک باکس لایا، کہا میں یہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے قبول کیا، بڑی تالیاں بچی، کلیپنگ ہوئی۔ اب باپ نے کہا بیٹا یہ سب کے سامنے کھولو۔ اس نے کھولنا شروع کیا، اب اندر سے پھر کھولا تو وہ پیک کھلتے گئے، اندر سے نکلا بال، ربر کی گیند۔ باقی مہمانوں نے جوک سمجھا، کہا لگایا، لیکن بیٹا نیلا پیلا ہو گیا کہ اتنا بڑا باپ اتنے اہتمام کے ساتھ خدام اٹھا کر لائے، تو یہ تو میری تذلیل ہو گئی، میری انسلٹ ہو گئی۔ وہ ناراض ہو گیا، تو گھر جا کر کہنے لگا ابا حضور یہ تو آپ نے دعوت کی، سب کچھ کیا، لیکن مجھے آج رسوا کر دیا دوستوں کے سامنے۔ دوستوں کے تو جو ہے وہ باپ ان کو بڑے بڑے گفٹ کرتے ہیں، گاڑیاں کرتے ہیں، آپ نے گہن گفٹ کیے۔ تو اس نے جا کر اندر سے ایک ڈائری نکالی، کہا یہ میرا بیٹا آج 11 سال کا ہے، تو آج اس نے شدید اصرار کیا کہ مجھے ربڑ کی یہ گیند چاہیے، اور میں نے معذرت کی، میں نے کہا نہیں لے کے دوں گا، اور یہ پورا دن روتا رہا کہ مجھے یہ ربڑ کی گیند لے کر دے۔ تو میں نے یہ جملہ نوٹ کر کے رکھ دیا، تو میں نے کہا بیٹا یہ تو گیند تمہاری پسند کی تھی، تو اس کے لیے روتا رہا کئی دن، آج لیتے ہوئے شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ ابا آپ بھی سادی باتیں کرتے، وہ بچپن تھا اس وقت اور ہے۔ کہا نہیں اب بھی بچے ہی ہو، ترجیحات بدلتی ہیں۔ یاد رکھو کل اللہ کے سامنے کوئی ایسا عمل کر کے نہ جانا کہ تم اپنے چھوٹے سے شوق کے لیے تم یہاں روتے رہو کہ میرا یہ شوق پورا ہو، اور کل جب تیرے شوق کا دنیا دیکھے تو دنیا تم پہ کہے لگائے کہ یہ کیا مانگ رہا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تقاضے سے تشریف لے گئے تو صحابی رسول نے پانی قریب رکھ دیا، سلیقے سے رکھا، بغیر کہنے کے رکھا۔ خدمت وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنی عقل سے اور سلیقے سے کرے، بے ٹنگی ہو تب بھی خدمت نہیں، اور کہنے سے ہو تو خدمت تو ہے لیکن اس کی وہ اہمیت نہیں۔ پانی رکھا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سلیقے سے رکھا، اتنا دور نہیں، اتنا قریب نہیں، اور بغیر کہے۔ رحمتوں والے نبی نے پانی استعمال کر کے فرمایا بول تو نے میرا دل خوش کر دیا، بول تیرے لیے کیا مانگو، بول تیرے لیے کیا مانگو۔ تو وہ مصطفیٰ کی درسگاہ کا تیار کرتا تھا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا حضرت اب مانگنے ہی لگے ہیں تو ڈی ایچ اے میں وہ پلاٹ مانگ دیں ہمارے لیے، مانگنے ہی لگے ہیں تو کوئی گاڑی جاڑی مانگ لیں اللہ ہمارے لیے۔ ہماری سوچ اتنی ہے، اس سے اوپر آئی نہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کی درسگاہ کا تیار کردہ اللہ کے محبوب نے فرمایا بتا کیا مانگوں تیرے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے محبوب اگر مانگنا ہی چاہتے ہیں
تو پھر ہاتھ اٹھائیں، رب سے دعا کریں کہ اللہ حشر میں بھی آپ کے ساتھ رکھے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ لے جائے۔ اللہ اللہ، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رکھے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ لے جائے۔ فرمایا ہاں دعا کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی دو کام کرنے ہوں گے، صرف دعا پہ نہیں۔ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ دعا صرف نہیں، تمہیں بھی دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو کثرت استغفار کرتے رہنا، کثرت استغفار، اور دوسرا کثرت سجود۔ یہ دو کام تو نے کرنے ہیں، میں دعا کروں گا اللہ حشر بھی میرے ساتھ کرے گا، جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا۔ میں اپنے نوجوان عزیزوں کو آج کی اس مجلس کا، اس سردی کے موسم میں تشریف لائے، میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جن کے جتنے پرابلم ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ کثرت سے استغفار شروع کریں، اور خاص کر کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اگر روزانہ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ اگر اس کو پورا کرو گے، آپ کے دل پہ سکون اتر جائے گا، آپ کے گھروں کے مسائل حل ہونے لگیں گے، اور میرا رب آپ کے لیے رزق اور عزت کے دروازے کشادہ فرما دے۔ ایک بیوروکریٹ تھے، تو ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دیا، تو ان کے دوست احباب آئے، کہا کہ بھائی ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دیا، لیکن آپ بڑے مطمئن لگ رہے ہیں، بہت سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تو وہ کہنے لگے موت نے تو آنا ہے، بس ایک چھوٹی سی ڈارس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جی میں ایک جگہ پر ڈپٹی کمشنر تھا، تو یہ جلسے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں، بات مبلغ خطیب کہہ رہا ہوتا ہے اور مجمع میں پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بندے کو پتہ کیا زندگی میں انقلاب آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک جلسے میں چلا گیا، تو مولوی صاحب نے یہی کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے پاس جنت کے 10 ویزے ہیں۔ تو میں نے سوچا میرے بیٹے تو بڑے ہو گئے، وہ تو حفظ نہیں کر سکتے، پوتے میرے پتہ نہیں میری سنیں گے نہیں سنیں گے، کہوں گا ان کو سے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ کیا کیا جائے، میری تڑپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نیت کریں پوتوں کی بھی، لیکن اس وقت تک آپ یہ کریں کہ وہ غریب بچہ جو اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتا، آپ اس کی کفالت کریں، آپ اس کی کفالت کریں، اس کو سپانسر کریں، اس کی کفالت کریں۔ میں نے پوچھا کتنا؟ انہوں نے چند 1000 روپے بتایا، اتنا ہے۔ میں نے کہا جی اس کی کمپلیٹلی جو بھی خرچہ میرے ذمہ ہے۔ بچے نے حفظ کیا، اس کے عزیز و اقارب آئے لے کر میرے پاس اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے، تو کہنے لگا میں کرسی سے نیچے اتر آیا، بچے کے دونوں بازو پکڑ لیے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا بیٹا میں بہت گنہگار آدمی ہوں، تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، بس اتنی سی درخواست ہے میری کہ کل جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوگے، میرے بیٹے میری سفارش کرو گے؟ وہ معصوم سا بچہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں کروں گا انکل، آپ نے تو مجھ پہ اتنی شفقت، اتنی محبت۔ کہا نہیں اس طرح نہیں ہے،
یہ پیپر ہے، اس پہ لکھ کے دو میں فلاں ولد فلاں فلاں ولد فلاں کی کل میدان محشر میں سفارش کروں گا۔ کہا بھائی میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ 10-15 حافظوں کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں جن کی میں کفالت کرتا رہا، اور انہوں نے مجھے لکھ کر دیا کہ ہم تیری سفارش کریں گے۔ بس اس آس امید پر وہ خوف کم ہو گیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نظر آتا تھا کہ شاید میرے رب کے یہ قرآن پڑھنے والے میرے شافی بن جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے قابل احترام دوستو، آؤ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، آپ دوسرے شعبہ جات میں نہ جاؤ، مسلمان ہر شعبے میں جائے۔ میرے قابل احترام دوستو، آج میں اپنے بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے رہا ہوں، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ الرحمن، قرآن کی تعلیم سے پہلے صفت رحمان کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یاد رکھو میرے دوستو، یاد رکھو، فرمایا کہ جس شخص پر میرا فضل اور میری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اسے دنیا میں نقد انعام صالح اولاد کی صورت میں عطا کرتا۔ جس پر میرا فضل اور میری رحمت متوجہ ہو جائے اسے میں حافظ قرآن اولاد عطا کرتا۔ لہذا الرحمن پہلے فرمایا، علم القرآن بعد میں آیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ والدین بڑے نصیبوں والے ہیں جنہیں حافظ قرآن اولاد ملی، لیکن میں بچوں کو کہوں گا حفظ کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے، اور پھر اس کے ساتھ پاکیزہ بھی رہنا ہوگا۔ یہ ایسے نہیں چلے گا کہ آپ نے قرآن طوطے کی طرح رٹ لیا تو آپ سمجھیں کہ بس نجات ہو گئی۔ نہیں، یہ اتنی مقدس کتاب آپ کے سینے میں آئی، میرے رب نے آپ کے سینے کو تاکچہ بنایا اپنے کتاب کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ اب اس سینے کو کینے سے بے کینہ رکھنا ہے، اس سینے کو پاک رکھنا ہے، اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے، اپنے منہ کو پاک رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو پاک رکھنا ہے، اپنی سیرت اور صورت کو پاک رکھنا ہے۔ جتنی پاکی کا اہتمام کرتے جاؤ گے قرآن اتنی بلندی عطا کرتا جائے گا، اتنی بلندی عطا کرتا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کی محبتوں مبدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے سنانے کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔